मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के बारे में किसी ने ख्वाब देखा, मुख्तसर ये कि मुसलमानों पर बहुत ही आजमाइश आने वाली है और हिफाजत के लिए कोई दुआ नबी ने बताई। ये ख्वाब पर हजरत का बयान भी आया, आप भी कुछ फरमा दें। नीज़ ज़लज़ले और कुदरती आफात और अजाब में मौके के हिसाब से कोई ख़ास या दुआ या कुरानी आयत वगैरह है, जैसे सूरह ज़िलज़ाल वगैरह पढ़ना। देखो, सबसे पहले खुदा की नाफरमानी छोड़ी जाए। ज़लज़ले तो आते रहेंगे, आते हैं, और हदीस में आता है क़ुर्ब क़यामत में कुदरती हादसात की तादाद कम होने के बजाय बढ़ेगी। हदीस में आता है कि जैसे जैसे क़यामत करीब आएगी ना, ये कुदरती हादसे कम नहीं होंगे। साइंस तो तरक्की कर रही है, लेकिन कुदरती हादसों का रेशो कम होने के बजाय बढ़ेगा। कुछ हादसे ऐसे हैं जो साइंसदान रोक ही नहीं, बता ही नहीं सकते, तो रोक कहाँ से सकते हैं। अच्छा, ये हमारे यहाँ फजूल किस्म की बहसें शुरू हो गई हैं। जो तुर्की में जो ज़लज़ला आया है, तो ये इसराइल ने किया है या अमेरिका ने किया है। कोई इसराइल अमेरिका के बाप के पास भी इतनी पावर नहीं है कि पूरे मुल्क को ज़लज़लों से उलट दे। ये फजूल किस्म की तहकीकात हैं जिससे सिर्फ पाकिस्तानी लोग मुतासिर होते हैं। कोई पढ़ा लिखा आदमी दुनिया में इससे मुतासिर नहीं होता। तो खुदा के लिए पहले ही हम लोग का बहुत मजाक उड़ रहा है, मजीद अपना मजाक दुनिया में दानिश्वरों की नज़र में ना उड़वाओ। समझते हो? अभी ऐसी रिपोर्टें आ रही हैं कि जी वो जो प्लेटें उसने हिलाई हैं इसराइल ने, और फिर यूँ किया है। मुझसे एक साहब ने कल का, मैंने कहा हाँ, वो जो है ना, वो लेके घुसे थे, ये जो होता है ना हमारे यहाँ जिससे गटर साफ नहीं करते, ट्रैक्टर। हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं करते ना, ट्रैक्टर से क्या हो रहा है, कोई सफाई नहीं हो रही। तो वो ट्रैक्टर और जो मशीनें होती हैं, तो ट्रैक्टर लेके, मैंने कहा वो इसराइल ने अपनी फौजें नीचे घुसाई थी, नीचे खोद खाद के ना अचानक रस्सी खींच ली और सारी इमारतें नीचे गिर गई। पता नहीं क्या क्या फजूल किस्म की बातें हमारे यहाँ। कोई ना इसराइल की साजिश है ना ये अमेरिका की। इतनी पावर अल्लाह ने इंसानों को, एटम बम मार दे तो एक अलग बात है। ऐसा नहीं होता कि इतने बड़े बड़े ज़लज़ले, वो सोनामी के भी कहा था कि एक प्री प्लान है ये। तो तहकीकात तो आपको सब कुछ मिल जाएंगी, लेकिन तहकीकात के अहल बताते हैं। जो ज़लज़ले के माहिरीन है, उनसे पूछे कि क्या ऐसा कुदरती मसनूई तौर पर मुमकिन है, वो कहेगा ऐसा मुमकिन नहीं है मसनूई तौर पर इतना बड़ा ज़लज़ला लाना। ये खुदा के काम है मेरे भाई, इसमें तौबा इस्तिग़फ़ार करें। इंसान दुनिया को मुसाफिर खाना समझे। इसराइल पे जो डालने की चीज़ें वो डालें आप, अमेरिका पे जो चीज़ें डालने की है वो डालें। हर चीज़ अमेरिका के खाते में मत डालो आप, मजाक बनता है। दुनिया हमारा मजाक उड़ाती है, ये तरक्की करेंगे, इनको ये देखो, इनकी बातें देखो कैसी हैं। तो वबा भी आई ना, कोरोना, ये कुदरत की तरफ से एक बीमारी थी, पूरी दुनिया को लपेटा इसने। अल्लाह अपनी ताकत बता रहा है कि मैं इतना पावरफुल हूं, और हम कभी इसराइल के खाते में डालते हैं उसको, कभी अमेरिका के खाते में डाल रहे होते हैं। तो ये अल्लाह की ताकत है। ज़लज़ले भी आते हैं, समुद्री तूफान भी आते हैं, और वबाएं भी आती हैं, और ये आती रहेंगी। और इनमें कुदरत हमें बता रही है कि दुनिया मुसाफिर खाना है। यहाँ जो तुम कामयाबी की बातें कर रहे हो ना, तुम्हारी सारी मेहनतें 2 मिनट में अल्लाह ढेर कर देगा। इसलिए असल कामयाब वो है जो खुदा को राजी रखे। फिर वो ज़लज़ले में हलाक भी हो जाए तो कामयाब है, बच जाए तो भी कामयाब है। समझते हो कि नहीं समझते हो? तो करने का काम है गुनाहों से तौबा, फिर दुआओं को भी एहतमाम करना चाहिए। जो पहला काम है वो क्या है? गुनाहों से तौबा। देखो, कौम आद और कौम समूद पे अजाब आया, इसलिए नहीं आया कि वो कोई वजीफा नहीं पढ़ते थे, उनसे आयत करीमा छूट गई थी। कौम आद पे जो अजाब आया और कौम समूद पे क्यों आया? नाप तोल में कमी कर रहे थे वो, इसलिए अजाब आया ना कौम समूद पे। करप्शन बहुत ज्यादा हो गई थी, अल्लाह ने कौम को तबाह कर दिया। अब अगर हम उनसे कहें कि करप्शन मत छोड़ो और ये ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन वजीफा सुबह शाम पढ़ा करो, तो गलत होगा ना। ये पैगंबर ने जाके उनको समझाया, तुम जो करप्शन कर रहे हो ना, ये पहले छोड़ो, फिर वजीफे पढ़ो, फिर दुआएं भी मांगो। पहले क्या करना पड़ेगा? करप्शन को छोड़ना पड़ेगा। लूत अलैहिस्सलाम की कौम पे अजाब क्यों आया था? होमोसेक्सुअलिटी थी, निकाह नहीं हो रहा और मर्द मर्दों से बदकारियां कर रहे हैं। तो लूत अलैहिस्सलाम ने क्या उनको ये बताया कि अजाब से बचने का तरीका ये कि फला सूरत इतनी दफा पढ़ लिया करो? अगर वो पढ़ लेते बच जाते अजाब से। लूत अलैहिस्सलाम ने कहा इस बुराई को छोड़ो, अल्लाह ने तुम्हारे लिए औरत को पैदा किया, उससे शादी करो, वो हलाल है, हराम से बचो। कौम के समझ में बात नहीं आई। तो बाज दफा कुदरती आफत इसलिए आती है कि दुनिया में गुनाह फैल रहे होते हैं। और याद रखो, गैर मुस्लिमों में जब गुनाह फैलते हैं उन पे अजाब नहीं आता, अजाब मुसलमानों पे आता है, क्योंकि ये अल्लाह को मानते हैं। गैर मुस्लिम के लिए अल्लाह ने आखिरत रखी है, दुनिया नहीं रखी। लूत अलैहिस्सलाम की कौम पे तो इसलिए आया कि पैगंबर को बाकायदा भेजा गया ना वहां पे, वरना अल्लाह का कायदा यह है कि दुनिया में सजाएं मुसलमानों को मिलती हैं, गैर मुस्लिमों को दुनिया में सजाएं नहीं मिलती। वो अल्लाह को मानते ही नहीं है, उनके लिए अल्लाह ने आखिरत रखी है, आखिरत में सजा रखी है। तो अब मैं नहीं कह रहा कि तुर्की में जो जलजला आया कोई वहां कोई गुनाह
ان پہ ہو رہا تھا. اگر کوئی گناہ وہاں ہو رہا تھا تو وہ ہمارے ہاں اس سے زیادہ ہی ہو رہا ہے. لوگ بعض یہ بھی باتیں کر رہے ہیں اصل میں وہ شام میں بے حیائی بہت ہے, ترکی میں ان علاقوں میں بے حیائی بہت ہے. مجھے تو یہ باتیں کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے. یہ ایسے ہے جیسے آپ کسی قوم پر ایک مصیبت آئی ہو اور آپ اس کا مذاق اڑا رہے ہو. یہ بات وہ کرے نا جو خود پاک دامن اور بالکل نیٹ کلین دودھ کے دھلے ہوئے لوگ ہوں, ان کے منہ پہ اچھی لگتی ہے یہ باتیں. ہم جیسے لوگ جو ان سے, ترکی میں وہ کرپشن نہیں ہے جو ہمارے یہاں ہے, بے حیائی تو ہمارے یہاں بھی بہت ہے. تو کبھی بھی کسی قوم پہ عذاب آئے تو اس وقت یہ نہ کہا کرو کہ گناہوں کے عذاب ہے ان کے اوپر. دیکھو قوم عاد اور قوم سمود کے بارے میں تو اللہ نے بتا دیا کہ عذاب تھا نا, وہاں تو ہم کہنے ہیں, ہمیں کیا پتا ان پر جو عذاب آیا ہے وہ عذاب کے طور پر آیا یا ان کی, یا ہمیں عبرت کے طور, بعض چیزیں عبرت کے طور پہ ہوتی ہیں, عذاب کے طور پہ نہیں ہوتی ہیں, سنبھالنے کے لیے ہوتی ہیں کہ سنبھل جاؤ, سدھر جاؤ. تو نیک لوگوں پہ بھی مصیبتیں آتی ہیں. حضرت عمر کے دور میں قحط پڑا تھا. حضرت عمر کے دور جیسا دور یہ کائنات کبھی بھی نہیں دیکھے گی, لیکن پھر بھی قحط پڑا ہے وہاں پہ. تو کیا ان کو یہ کہہ سکتے ہو کہ گناہ ہو رہے ہیں اس لیے عذاب آیا ہے؟ وہ حضرت عمر کے دور میں کہاں سے گناہ ہونا شروع ہو گئے؟ تو اللہ کی طرف سے جو آفتیں آتی ہیں کبھی وہ عذاب بن کے آتی ہیں, کبھی وہ عبرت بن کے آتی ہیں لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے. تو ترکی میں جو زلزلہ آیا ہے یہ ان کے لیے بھی آزمائش ہے اور ہمارے لیے ان سے بڑی آزمائش ہے. ان کے لیے تو یہ آزمائش ہے کہ وہ دنیا کو مسافر خانہ سمجھیں, وہ یہ یقین کریں کہ اصل طاقت کس کے پاس ہے. ہم کتنی بھی ترقی کریں گے اللہ سے نہیں بچ سکتے. تو کامیاب وہ ہے جو اللہ کو راضی کرے. ان کے لیے یہ آزمائش, ہمارے لیے ڈبل آزمائش. ایک یہ کہ یہ مصیبت ہم پہ بھی آ سکتی ہے, دوسری یہ کہ اس مصیبت میں ہم ان کے لیے کیا کر رہے ہیں. دیکھیں ایک آدمی ایکسیڈنٹ سے زمین پہ گرتا ہے, اس کے لیے تم آزمائش آ گئی. ہماری آزمائش ہے کہ ہم اس کی مدد کتنی کر رہے ہیں. روڈ پہ چھوڑ دیتے ہیں اس کو یا اس کے ہاسپٹل پہنچانے کا انتظام کرتے ہیں. تو اب یہ ہمارے لیے بڑی آزمائش ہے. ان کے ساتھ جو ہونا تھا ہو گیا, جو شہید ہوئے اللہ ان کی مغفرت کرے, جو بچ گئے اللہ ان کو شفا دے. ہمارے لیے بڑی آزمائش ہے کہ ہم ان کی کیا مدد کرتے ہیں. میرا جیسے یہ ترکی میں ہوا, میرا فوراً ارادہ ہوا ترکی جانے کا, لیکن ویزے کے مسائل ابھی کھڑے. میرا یورپ کا ویزا ایکسپائر ہو گیا, وہ نہ ہوا تو فوراً چلا جاتا. تو میں بھی کوشش کر رہا ہوں ترکی جانے کی. انشاءاللہ جو ہم سے مدد ہو سکی ہم کریں گے. جو ہمارے جتنے بھی بڑے بڑے تاجر ہیں یہاں پہ, ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنی تجوریوں کے منہ کھولیں وہ, اور ترک اور شام کے مسلمانوں کی وہ مدد کریں. سیلاب آیا, ان کے لیے کم آزمائش, ہمارے لیے بڑی آزمائش کہ ہم اس سیلاب میں اللہ ہم سے پوچھے گا کہ میری طرف سے تو قدرتی آفتیں آتی ہیں. دیکھو ایک بات سنا کے بس اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب میں جب مالداروں کو کہا کہ ان غریبوں کو کھانا کھلاؤ, یہ بھوک سے مر رہے ہیں, تو انہوں نے اعتراض کیا کہ اگر اللہ کو ان غریبوں کا اتنا ہی خیال ہے تو اللہ خود کیوں نہیں کھلا دیتا, ہمیں کیوں کہتا کہ کھلاؤ. سورہ یاسین میں یہ آیتیں, انطعم من لو یشاء اللہ اطعما, ہم ان کو کھلائیں کہ اللہ چاہتا خود ہی کھلا دیتا نا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. جب نبی نے مکہ میں کہا نا کہ یہ مشرکین عرب سے کہ تم مالدار لوگ ہو, تمہارے ہاں ایسے قحط زدہ لوگ ہیں جو بھوک سے مر رہے ہیں, تو تم ان کو کھلاتے کیوں نہیں ہو؟ تو وہ کہتے تھے یہ حکم کون دے رہا ہے؟ کہ نبی کہتے تھے اللہ کا حکم ہے. تو وہ کہتے تھے اللہ خود کیوں نہیں کھلا دیتا؟ جب اپنی مخلوق کا اللہ کو اتنا خیال ہے تو خود کیوں نہیں کھلا دیتا؟ تو قرآن نے اس بےہودہ اعتراض کا جواب نہیں دیا, کیونکہ جو بالکل بےہودہ باتیں ہوتی ہیں ان کا جواب نہیں دیا جاتا. اللہ نے کہا تم کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو. تو آج بھی بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں جب ان سے کہا جائے یہ زلزلہ آئے مدد کرو, سیلاب آئے مدد کرو, تو ذہن میں آتا ہے کہ پھر اللہ نے سیلاب بھیجے کیوں ہیں, اللہ نے زلزلہ بھیجا کیوں ہے؟ بھائی وہ خدا ہے, اس کی حکمتیں ہم اس سے نہیں پوچھ سکتے, اس کے قدرت کے قوانین ہیں, اس کو تکوینیات کہتے ہیں. اس کائنات میں سب کچھ ہوگا. ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ اللہ کا کیا کام ہے, ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو بھی ہوگا ہماری ذمہ داری کیا ہے. اللہ نے کہا میں زلزلے بھی لاؤں گا, سیلاب بھی لاؤں گا. تم نے یہ تبصرے نہیں کرنے کہ اللہ کیوں لے کر آیا, تم نے یہ تبصرہ کرنا ہے تمہاری آزمائش ہے کہ تمہارا کیا حق بنتا ہے. اگر تمہارا پڑوسی بھوکا ہے, بھوکا اللہ نے رکھا ہے, لیکن فرمایا اگر وہ بھوکا سو گیا تو تمہیں نہیں چھوڑوں گا میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بہت مشکل ہے یار. دیکھو حدیث میں آتا ہے ایک عورت نے بلی کو باندھ دیا, بھوک نہ کھلاتی تھی نہ پلاتی تھی, بلی بھوک سے مر گئی. اللہ قیامت میں اس عورت کو جہنم میں ڈالے گا, اس کی نیکیاں برباد کر دے گا. سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ اللہ تجھے اتنا ہی ترس آ رہا ہے بلی پہ, تو کھلا دیتا. اللہ تو کھلا سکتا ہے نا. تو اللہ کیا جواب دے گا؟ بھائی میں نے اس کائنات کو ایک نظام کے تحت چلایا ہے, اس کی حکمتیں اللہ ہی جانتا ہے. اللہ لوگوں کو آزماتا ہے. کوئی جانور بھی بھوکا مر رہا ہے, کتا بھی اگر پیاسا ہے اور آپ کے پاس پانی ہے نہیں پلا رہے, تو اس کے بارے میں بھی سوال اللہ سے نہیں ہوگا, سوال کس سے ہوگا؟ آپ سے. ہم ایگزامینیشن ہال میں ہیں, اللہ ایگزامینیشن ہال میں
نہیں ہے. تو حدیث میں آتا ہے پڑوسی بھوکا سوئے تم پیٹ بھر کے کھاؤ تو تم مومن نہیں ہو. اب سوال پیدا ہوتا ہے اللہ تو بھوکا, تجھے اتنا خیال ہے اس بھوکے کا تو خود ہی کھلا دے نا. اللہ کہے گا پھر آزمائش کس بات کی ہے؟ نہیں یاری بات سمجھ میں, تو جیسے چل رہے ہو نا چلتے رہو میرے بھائی, ہم تو تھک گئے ہیں بول بول کے. ترکی میں جو زلزلہ آیا ہے میرے بھائی, ہمارے تاجروں کی اخلاقی دینی ذمہ داری ہے کہ ہم وہاں رقمیں بھیجیں اور ان لوگوں کی مدد کریں جس حد تک ہمارے لیے یہ ملکوں کی سرحدوں کو ختم کر دیں ہم. لیکن اس میں ایک بات خوب اچھی طرح کان کھول کے سن لو, جب بھی کوئی زمینی آفت آتی ہے ہم نے مشاہدہ کیا ہے چورن منجن بیچنے والے بھی مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے آ جاتے ہیں. ایسا نہ ہو کوئی بھی ٹرسٹ آئے, کوئی بھی آدمی آئے اور کہ میں ترکوں کے لیے مدد طلب کر رہا ہوں اور آپ نے پیسے نکال کے اس کو دینا شروع کر دیے. اس میں بہت دفعہ فراڈی لوگ دبا کے نوٹ چھاپتے ہیں اپنے. اس میں بعض ٹرسٹ بھی ہے جو قابل ٹرسٹ نہیں ہے اور بعض لوگ بھی ہیں جو قابل اعتماد نہیں ہے. نام اعتماد خان ہوگا لیکن قابل اعتماد نہیں ہوگا بندہ. تو اس میں آپ نے ریلائبل لوگوں تک رقمیں پہنچانی ہے. میں بھی پوری کوشش کر رہا ہوں وہاں جاؤں. ہمارے علماء الحمدللہ, ہمارے اکابر بہت سارے علماء پہنچ گئے ہیں الحمدللہ. ایسی جگہوں پہ علماء بہت جلدی جاتے ہیں الحمدللہ, وہ پہنچ چکے ہیں. میڈیا پہ ان کی کوریج نہیں ہے. تو میرا بھی ارادہ ہے اگر جیسے ویزا ملتا ہے میں انشاءاللہ ترکی جاؤں گا تو ہم بھی کوشش کریں گے ان ترک بھائیوں کو اس موقع پر ہم اکیلا نہ چھوڑیں, شامی بھائیوں کو. تو انسانیت کے ناطے ہماری بھی ذمہ داری ہے. تو زلزلہ ان پہ تو آ گیا, آزمائش ان کے لیے جتنی تھی ہو گئی. اصل آزمائش کس کے لیے ہے؟ ہمارے لیے. ابھی بھی ہم یہاں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں. سیلاب میں بھی بہت سے لوگوں نے الحمدللہ بڑھ چڑھ کے مدد کی لیکن بہت سے لوگوں پہ جھوم ہی نہیں رہیں گی. کیا ہو رہا ہے, کتنا اندر حالات خراب ہوئے, بھوک سے لوگ مرے ہیں. ہمارے جو لوگ سروے کے لیے گئے تھے نا اندرون سندھ, پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے جب کہانیاں وہاں کے واقعات سنا رہے تھے. کہہ رہے ہمارے ہاتھ سے چاول کا شاپر گرا ہے تو ایک بچے نے نا مٹی والے چاول کھانا شروع کر دیے. لوگوں نے بتایا 3 دن سے اس کو کھانے کو کچھ نہیں ملا ہے, انتظار نہیں کر رہا کہ پلیٹوں میں ڈالیں ہم. ایک عورت نے کہا, رو رہی تھی کہ خدا کی قسم ہم نے زندگی میں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے, آج بھوک نے مجبور کر دیا ہمیں لائن میں لگنے. ایسے ایسے خاندانی لوگ جو کبھی لنگر کے لیے لائن میں نہیں لگے, وہ پھوٹ پھوٹ کے یہ واقعہ سنا رہے تھے کہ ہم نے وہ منظر دیکھے وہاں پہ. تو بھائی جب یہ مصیبتیں آتی ہیں اندر کے حالات اندر والا ہی جانتا ہے. ہم تو یہاں کباب پراٹھے پھوڑے, آپ کو منع نہیں کر رہا میں کہ کھائیں, لیکن تھوڑا سا ان کا بھی خیال کریں. تو ہماری ذمہ داری ہے ہم ریلائبل لوگوں تک پہنچیں. اور ترکی میں جو ابھی بہت, یہ بالا کوٹ سے بڑا زلزلہ آیا ہے ترکی میں, بالا کوٹ سے بڑا زلزلہ آیا ہے. تو ہماری یہ ذمہ داری ہے ہم جس حد تک ان کی مدد کر سکتے ہیں ہم مدد کریں. اللہ تعالیٰ, اور سوشل میڈیا پہ بھی اس کو اٹھائیں آواز. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق دے.